السلام علیکم، محدث ٹی وی میں خوش آمدید۔ ناظرین، جمعہ کی نماز فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ موقت ہے، یعنی ظہر کی نماز سے اس کی تاکید زیادہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ یہ دن ہفتے کے سارے دنوں کا سردار ہے۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ جمعہ کا احترام کرے اور اس دن کے فضائل کو غنیمت جانے، اور اس دن ہر قسم کی عبادتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ جمعہ کے کچھ آداب اور احکام ہیں جن سے واقف ہونا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور جس قدر ممکن ہوا پاکی حاصل کی، پھر تیل یا خوشبو استعمال کیا، پھر نماز جمعہ کے لیے روانہ ہوا اور مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کے درمیان گھس کر تفریق نہ کی، پھر جتنی نفل نماز اس کی قسمت میں تھی ادا کی، پھر جب امام خطبہ کے لیے باہر آیا تو خاموشی اختیار کی، تو اس جمعہ سے لے کر سابقہ جمعہ تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ امام مسلم نے اس سلسلہ میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں 10 دنوں کے گناہوں کی مغفرت کی بشارت ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں: جس نے غسل کیا، پھر جمعے کے لیے حاضر ہوا، پھر جتنا اس کے مقدر میں تھا خطبہ سے پہلے نفل نماز پڑھی، پھر خاموش رہا یہاں تک کہ خطیب اپنے خطبہ سے فارغ ہو گیا، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھی، تو اس کے گناہ اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اور 3 دن اور زائد کے بخش دیے جاتے ہیں۔ امام ابو داؤد نے ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ میں 3 قسم کے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو جمعہ میں حاضر ہو کر لغو گفتگو یا لغو کام کرتا ہے، اس میں سے یعنی جمعہ سے اس کا یہی حصہ ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو دعا کی غرض سے حاضر ہوتا ہے، سو وہ ایسا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اگر وہ چاہے تو اسے عطا کرے اور چاہے تو نہ دے۔ تیسرا وہ شخص جو خاموشی اور سکوت کے ساتھ جمعہ میں حاضر ہوتا ہے، یعنی لغو بات نہیں کرتا اور خاموشی سے خطبہ سنتا ہے، نہ کسی مسلمان کی گردن پھلانگتا ہے، نہ کسی کو ایذا دیتا ہے، تو یہ جمعہ اس کے لیے آئندہ جمعہ تک اور مزید 3 دنوں تک ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ایک نیکی لاتا ہے اس کے لیے اس کا 10 گنا اجر ہے۔ مذکورہ روایتوں پر غور کرنے سے جہاں جمعہ کی فضیلتوں کا پتہ چلتا ہے، وہیں اس بات سے بھی آگہی ہوتی ہے کہ یہ فضیلتیں چند آداب و ضوابط کے ساتھ مشروط ہیں، مثلا غسل کرنا، نماز جمعہ کے لیے جلدی اور پیدل جانا، کسی کی گردن نہ پھیلانگنا، کسی کو ایذا نہ دینا، 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسنا، خاموش رہنا اور کوئی لغو بات زبان سے نہ نکالنا، غور سے خطبہ سننا وغیرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر جمعہ کی ان فضیلتوں کا طالب ہے تو اس پر ان تمام ضوابط کا اہتمام لازم ہے، بصورت دیگر اسے محرومی سے بھی سابقہ ہو سکتا ہے۔ ان دنوں مشاہدے میں یہ بات آ رہی ہے کہ کچھ لوگ نماز جمعہ میں شرکت کے لیے دیر سے مسجد آتے ہیں اور لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر اگلی صفوں میں جگہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور 2 آدمیوں کے درمیان جہاں جگہ نہ بھی ہو گھس کر ان کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح کچھ افراد خطبہ کے دوران بھی گفتگو کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جمعہ کی فضیلتوں سے نہ صرف خود محروم ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کی عبادت میں بھی خلل اندازی کرنے اور تکلیف پہنچانے کا وبال بھی اپنے سر لے جاتے ہیں۔ اس حالت کے پیش نظر ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ ان عوامل پر جو جمعہ کی فضیلتوں سے محرومی کا سبب بنتے ہیں روشنی ڈالی جائے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے دیر سے آنا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اگلی صفوں میں جگہ لینے کی کوشش کرنا انتہائی ناپسندیدہ اور مکروہ فعل ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعہ کے روز ایک آدمی لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، بیٹھ جاؤ، تم نے اذیت دی ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا اس نے اپنے لیے جہنم کی طرف لے جانے والا ایک پل بنا لیا۔ جب خطیب جمعہ کے روز ممبر پر چڑھ جائے تو ہر طرح کا کام، گفتگو اور ہاتھوں یا کپڑوں سے کھیلنا منع ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے اجر کو ضائع کر دینے والے عوامل ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو، اگر تم نے اپنے ساتھی یعنی پاس بیٹھے ہوئے شخص سے کہا کہ خاموش رہو تو تم نے خود ایک لغو حرکت کی۔ اسی طرح ایک اور روایت ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے جمعہ کے دن گفتگو کی جبکہ امام خطبہ دے رہا تھا تو تم نے ایک لغو کام کیا اور اپنا اجر ضائع کیا۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا ہے جسے ابن خزیمہ نے ہی نقل کیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے قریب بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ توبہ کی تلاوت کی تو میں نے حضرت ابی سے پوچھا، یہ سورہ کب نازل ہوئی؟ تو انہوں نے مجھے ترش روی سے خاموش کرا دیا اور مجھ سے بات نہیں کی۔ پھر کچھ دیر رکنے کے بعد میں نے ان سے دوبارہ پوچھا تو پھر سخت انداز میں انہوں نے مجھے خاموش کرا دیا اور میرے ساتھ بات نہیں کی۔ پھر میں تھوڑی دیر خاموش رہا اور تیسری بار میں نے ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے مجھے پھر ترش روی سے خاموش کرا دیا اور مجھ سے گفتگو نہیں کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل
کر لی تو میں نے حضرت ابی سے کہا میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا تو آپ نے مجھے سخت انداز سے خاموش کرا دیا اور مجھ سے بات نہیں کی۔ تو حضرت ابی نے فرمایا تم کو اپنی نماز سے لب گوئی کے سوا کچھ نہیں ملا، لہٰذا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے نبی، میں حضرت ابی کے پہلو میں بیٹھا تھا جبکہ آپ سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سورہ کب نازل ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے سختی سے خاموش کرایا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر نماز کے بعد کہا کہ تم کو اپنی نماز سے لب گوئی کے سوا کچھ نہیں ملا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابی نے سچ کہا ہے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ خطبہ کے دوران گفتگو کرنے والے کا جمعہ ہوتا ہی نہیں۔ مثلا امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن کلام کرے گا جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ اس گدھے کی طرح ہے جس نے بہت ساری کتابیں اٹھا رکھی ہوں، اور جو شخص اس کو کہے کہ خاموش ہو جاؤ اس کا بھی جمعہ نہیں ہوگا۔ اس موضوع سے متعلق ایک روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے جمعہ کے دن کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اس آدمی نے اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، سعد نے مجھ سے کہا ہے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جب آپ خطبہ دے رہے تھے تو اس نے بات کی، تو نبی کریم نے فرمایا کہ سعد نے سچ کہا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ علقمہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابن ابی شیبہ میں درج ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن مدینہ آئے، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ کوچ کر جائیں اور خود مسجد میں آ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے قریب بیٹھ گیا۔ اتنے میں میرے ساتھیوں میں سے ایک آدمی آیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگا کہ ہم نے ایسے ایسے کیا جبکہ امام خطبہ دے رہا تھا۔ جب اس نے زیادہ باتیں کی تو میں نے اس سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ جب ہم نے وہ نماز مکمل کر لی تو میں نے اس بات کا ذکر حضرت عبداللہ بن عمر سے کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہارا جمعہ نہیں ہوا اور تمہارا وہ ساتھی گدھا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے فضول بات کی اور لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس کا جمعہ ظہر ہو گیا، یعنی اسے صرف نماز ظہر کا ثواب ملے گا۔ دوران خطبہ لوگوں کو سمجھانے یا متوجہ کرنے کے لیے انگلی کا اشارہ کرنا صحیح ہے، البتہ دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنا سنت سے ثابت نہیں بلکہ ناپسندیدہ ہے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت درج ہے کہ حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بشر بن مروان ممبر پر دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اشارہ کر رہا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کا ستیہ ناش کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ صرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے، اس سے زیادہ نہیں۔ جمعہ کے دن گوٹ مار کے بیٹھنا منع ہے۔ معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن امام کے خطبہ دینے کی حالت میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ گوٹ مار کر بیٹھنے کی صورت یہ ہے کہ دونوں پاؤں کھڑا رکھے اور انہیں پیٹ سے ملائے رکھے اور سیرین پر بیٹھے اور کپڑے سے دونوں پاؤں یا پیٹ باندھ لے یا ہاتھوں سے ہلکا بنا لے۔ سواری پر آنے کی ممانعت۔ ابو داؤد نے اپنی سنن میں اوس بن اوس سقفی سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن اپنا سر دھوئے اور غسل کرے اور صبح سویرے یعنی اول وقت میں مسجد جائے تاکہ شروع سے خطبہ پالے اور سوار نہ ہو یعنی پیدل چل کر جائے اور امام کے قریب بیٹھے، پھر غور سے خطبہ سنے اور کوئی لغو بات زبان سے نہ نکالے تو اس کے لیے ہر قدم اٹھانے کے بدلے 1 سال کے روزوں اور رات کو قیام کی عبادت کا ثواب ہوگا۔ نماز میں بھاگ کر شامل ہونا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم بھاگ کر مت آؤ بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ چل کر آؤ۔ نماز کا جو حصہ پالو اسے پڑھ لو اور جو فوت ہو جائے اسے مکمل کر لو۔ اسی طرح دوران خطبہ نیند آ جائے تو اپنی جگہ بدل لینی چاہیے، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن تم میں سے کوئی اونگنے لگے تو اپنی جگہ سے ہٹ کر بیٹھ جائے، یعنی ذرا سا دائیں بائیں ہو کر بیٹھ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔